وہ افسرشاہی ختم ہونی چاہیے. فرض کیا انتظامیہ کے افسران ہیں, ایک خوبصورت سا پلازا بنایا جائے, اس میں خوبصورت سے فلیٹس بنائیں, ٹھیک ہے, اور جو 2-3 کمروں والے میں رہ رہا ہے وہ 5 بیڈ والے جو ہے نا ان کو اپارٹمنٹس دیے جائیں, اور اچھی سیکیورٹی, اچھی سہولیات دی جائیں, اور ایک ہی پلازے میں ان کو کنورٹ کر دیا جائے, شفٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور بڑے بڑے محل جو ہے نا یہ ختم کیے جائیں, کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس ٹائم اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کا یعنی کہ عیاشی آپ اتنے بڑے محلوں میں رہیں. یہ افسرشاہی ختم کی جائے. ٹھیک ہو گیا. جتنا بھی جلدی ہو سکے افسرشاہی ختم. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5. جی نمبر 5 ایسا پوائنٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ میرے علاوہ پاکستان میں اس ٹائم تک کسی نے نہیں سوچا ہوگا, شاید میری اس پر اپوزیشن بھی بہت ہو. اچھا. اردو زبان ہے, اردو زبان کو ختم کر دیا جائے. اچھا. کیا سائنس اردو میں ہے, کیا اور ریسرچ اردو میں ہے, کوئی ہمارا کوئی اپنا لٹریچر اردو میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے اردو کیوں اڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ اردو کو ختم کر دیا جائے. اردو چونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ گھر میں اردو بولتے ہیں اور جا کے ان کو انگلش مل جاتی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ پھر وہ چیز جو حاصل کرنی ہوتی ہے, جو ٹائم ان کا کچھ حاصل کرنے کا ہوتا ہے وہ ٹرانسلیشن میں گزار دیتے ہیں. اگر اردو ہی جو ہے نا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارے لٹریچر اردو میں کنورٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیں ہم کو. ٹھیک ہے. دیکھیں سر, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنی ظاہری بات ہے, یہ ہماری قومی زبان ہے, اس کو ختم ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ظاہر کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن یہ بات آپ کا پوائنٹ زیر غور ہے کہ ہم اپنی تمام جو قسم کی جو ہماری تعلیمی ادارے یا بکس اینڈ سلیبس ہے اس کو ہم اردو میں کنورٹ کر دیں. اردو میں کنورٹ کریں. بالکل ٹھیک. اگر اردو میں نہیں آپ ٹرانسلیٹ کرتے تو پھر اس کو ختم کر دیں. کیا وجہ ہے؟ یہ اردو کیوں ہم نے رکھی ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کہتے ہیں ہماری قومی زبان ہے, قومی زبان ہماری کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 بڑی زبانیں ہیں دوسری جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, انگلش ہے اور عربی ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں زبانوں میں سے جو مرضی آپ اختیار کر لیں, لیکن اردو جو ہے نا, اردو کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. ہمارا بہت پڑھا لکھا بھی شخص کوئی اگر ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ گنگا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس کو انگلش پر عبور ہو وہ بات نہیں کر سکتا, انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپٹیشن نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف 2 زبانیں ہیں, عربی اور انگلش. انگلش سے میرا یعنی کہ انگلش سے میں یعنی کہ انکار نہیں ہے انگلش سے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. انگلش کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, جبکہ میری جو فیوریٹ ہے وہ عربی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اردو میں آلریڈی 50% جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں, اس کے حروف تہجی عربی کے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم آسانی سے, اگر ہمارا کوئی ان پڑھ بندہ بھی عرب کنٹریز میں جائے اور 1 سال کے بعد آتا ہے تو وہ عربی فر بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر پڑھا لکھا بندہ بھی اگر انگلش کنٹریز میں جائے تو ساری زندگی بھی لگا کے آ جائے تو انگلش پر اس کو عبور نہیں آ سکتا. نہیں ہوتا. بالکل. اور عربی کے کم از کم 25 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں عربی زبان چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی جو ہمارے اوورسیز ہیں جا کے 2000-5000 ریال سیلریز لے رہے ہیں, اگر ہماری زبان ہی عربی ہو تو یہی لوگ جو ہے نا ادھر جا کے ڈبل سے ٹرپل تک سیلری بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو عربی زبان پر عروج ہو. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا جو اردو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. باقی بھی دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, اور بہت سے ممالک ہیں تو اپنی ذاتی جو زبان تھی مدر لینگویج میں انہوں نے آگے امپروو کیا ہے. یہ آپ کی ٹرانسلیشن اگر کرتے رہتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. بالکل. چلیں اب ہم نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں سر. نمبر 6 اس ملک میں جمہوریت کی بجائے اگر 50 سال کے لیے ماشاء اللہ لگا دیا جائے. ٹھیک ہو سر, کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میری باتیں ایسی ہیں, مجھے پر عمل کریں. اگر پاکستان ترقی نہ کرے تو پھر مجھے پکڑیں. ٹھیک ہو. میں کہتا ہوں مجھے جو مرضی ہے سزا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کی کیا ڈیفینیشن آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ جو بار بار جمہوریت وہ چینج ہوتی ہے, ایک تھوڑا سا سیکھتا ہے اس کو پرے کر کے دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ماشاء اللہ نہیں لگاتے تو پھر آرمی چیف کا عہدہ ختم کر دیا جائے. اچھا. آرمی چیف کے بجائے جو کور کمانڈرز ہیں سب کو چیف بنا دیا جائے. اور سپریم چیف وزیر دفاع ہو جائے. پولیس کا کوئی چیف ہے, آئی جی ہے نا, وفاق کا الگ ہے, صوبوں کا الگ ہے, تو وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ
وزیر داخلہ کے انڈر کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو یہ کور کمانڈرز چیف کور کمانڈرز جو ہوں وہ ڈائریکٹ وزیر دفاع کے انڈر کام کریں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو نیوی کے چیف کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا. صحیح ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی نیوی کے بالکل. چیف کا نام نہیں آتا. آپ کو ایئر فورس کے چیف کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا. آرمی کے چیف کا کیوں نام آتا ہے؟ آپ کو بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, اور پاکستان میں بچے بچے کا نام آتا ہے. کوئی ہے نا وجہ. ٹھیک ہو گیا. بس میرے یہ جو ہے نا یہ 6 نکاتی 6 پوائنٹس کا فارمولہ ہے, اور اس پر میں کھلے دل سے چیلنج کرتا ہوں. اگر اس پر عمل کیا جائے, اگر پاکستان مہینوں میں نہیں دنوں میں نہ بدلتا ہوا نظر آئے. اچھا مجھے ممتاز صاحب یہ بتائیں, یہ جو آپ نے ہمیں سارا فارمولہ 6 نکاتی فارمولہ بتایا, کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی گورنمنٹ لیول پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ اس کو ڈسکس کیا؟ نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. اچھا. میں اپنے طور پر جب ٹی وی پر دیکھتا ہوں ان لوگوں کو تو بس مجھے ان پر جو ہے نا ٹھیک ہو گیا مذاق ہی لگتی ہے. یہ ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے پیارے وطن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اچھا آپ ریئل اسٹیٹ سے بھی ہیں, چلیں ہمارے بہت سے ناظرین, ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے گورنمنٹ اداروں سے ریلیٹڈ, اور ماشاءاللہ آپ نے جو تجاویز دی ہیں وہ ان پہ ضرور غور کریں گے, اور ان پہ آئی تھنک کہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے, چلیں یہ دیکھتے ہیں. اچھا ممتاز صاحب یہ بتائیں کہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے, ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں. ابھی چلیں ریئل اسٹیٹ کے بھی آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں, آپ بلڈر بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے رول ریگولیشنز ہیں, لا ہیں, لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک نہ تو اس پہ کوئی قانون بنا, نہ ہی کوئی ایسا لا بنا. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ریئل اسٹیٹ اصل میں سب سے زیادہ جو ہے نا ریونیو گورنمنٹ کو ریئل اسٹیٹ ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر اس کو یعنی کہ تھوڑی سہولیات دی جائیں, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کی جو قرض کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی چلیں ہم اس کو انڈسٹری تو کہتے ہیں, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے اس کے لیے کوئی وزارت ہونی چاہیے جہاں پہ واقعی آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے؟ جی اس کی باقاعدہ وزارت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ملک کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, اور اگر آپ ایسی پالیسیز تیار کریں گے جو اس شعبے کو ڈسٹرب کریں گی, اس شعبے کو متاثر کریں گی, تو پھر ہمارے وطن کو جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے. اس لیے ریئل اسٹیٹ کی مجھے یہ بتائیں سر, پچھلی گورنمنٹ نے ایک ایمبیسڈر اسکیم اناؤنس کی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اس گورنمنٹ نے آ کے اس اسکیم کو بھی بند کیا, مزید آپ پہ ٹیکسز, ابھی جیسے آپ نے مجھے وہ رجسٹری کا بتایا تھا کہ اس وقت اتنی رجسٹریاں ہوتی تھی, اب اتنا وہ ریشو رہ گیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھا دیے, کنسٹرکشن مٹیریل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, کیا کہیں گے آپ پہ؟ پاکستان کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور جس طرح گورنمنٹ نے ٹیکسز اتنے بے تحاشا ٹیکسز لگائے, اس طرح عنقریب یعنی کہ گھروں کا بہت اہم مسئلہ ایک بن جائے گا, کیونکہ کافی حد تک سلو ہوگی کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. جب کنسٹرکشن سلو ہوگی تو امپلائمنٹ کا بھی مسئلہ ہوگا, اس کے علاوہ انڈسٹری بھی رکے گی, کیونکہ جو اکوپمنٹس وغیرہ بن رہی ہیں, جو میٹیریل تیار ہو رہا ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا, اس لیے پورے یعنی کہ ملک کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے سر, اس وقت جو میٹیریل کاسٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ چلیں یہ بتائیں. ٹیکسز کی وجہ سے, ٹیکسز کم کریں, کنٹرول ہو جائے گا. آج مختصر اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, ٹیکسز کم کریں, اور جو بھٹے پر اینٹیں بنا رہا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگے گا, ٹیکس کم ہوگا تو وہ اپنی سستی کر دے گا. اسی طرح کرش پلانٹ ہے, اسی طرح سیمنٹ ہے, اسی طرح سٹیل ہے. سٹیل اتنا تیزی سے اتنا زیادہ مہنگا ہوا, وجہ صرف ٹیکسز ہیں, ٹیکسز کی وجہ سے. اچھا ممتاز صاحب, ایک اور بڑا علمی ہے ہمارے ہاں سر کہ بہت سی ایسی سوسائٹیز بنتی ہیں جو میڈیا میں بڑا پرچار کرتی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کورٹ میں بہت سے ایسے کیسز ہوں گے کہ جو سالوں سے چل رہے ہیں, 10-20 سال سے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس نہ تو NOC ہوتی ہے, نہ لینڈ پوری ہوتی ہے, لیکن وہ لوگوں کی جمع پونجی لوٹ کے فرار ہو جاتی ہیں. تو اس کے سد باب کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے؟ اصل میں سوسائٹیز کے تو میں خلاف ہوں. میں تو پاکستان کے لیے یہی تجویز کروں گا کہ ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں, کیونکہ پاکستان ایریا وائز 34th ملک ہے, اور پاپولیشن وائز اپنا 6 نمبر ہے اس کا, اور اتنی تیزی سے زرخیز زمین کھائی جا رہی ہے, ہڑپ ہو رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں,
اگر سوسائٹیوں کے لیے صرف اسلام آباد کو لے لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں جتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس سے 10 گنا جو ہے نا اور ہو سکتی ہے. اس میں جتنے پلاٹس ہائی رائز بن چکے ہیں اس سے تقریباً یعنی کہ 15 گنا جو ہے نا ابھی باقی ہیں. ان کو الٹیمیٹم دیا جائے آپ کنسٹرکشن کریں اپنے پلاٹوں میں, نہیں کنسٹرکشن کرتے تو آپ کے پلاٹ نیلام کر دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک. یہ اگر ہائی رائز کی طرف آئیں اور زرخیز زمین بچائی جائے, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے کافی. سر اینڈ میں کیا میسج, کیا پیغام دیں گے آپ گورنمنٹ کو, کیا پیغام دیں گے کیمرے میں دیکھ کے بتائیے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ برائے مہربانی ٹیکس منیمائز کی جائیں, ٹیکس کے بجائے زکوٰۃ لائی جائے اور سود ختم کیا جائے. بہت شکریہ ممتاز صاحب, بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمان کی باتیں سنی, انہوں نے 6 قسم کی ہمیں تجویز دی ہیں. اب یہ گورنمنٹ میں جو اعلیٰ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ممتاز صاحب جیسے بندوں کے تجربے اور ان کی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.